اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام۔ مجھے اندازہ ہے وہ آپ لوگ جڑ چکے ہیں ہمارے اس پروگرام IDS بہار شریعت کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ اگر زندہ ہے، سانس چل رہی ہے تو مسائل بھی آتے ہیں، اور جب مسائل آتے ہیں نا، بندہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس مسئلے کا مجھے شرعی حل مل جائے، شرعی رہنمائی مل جائے۔ تو الحمدللہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ پسند کر رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو، اور آپ کو ان مسائل کے جو شرعی حل اس پروگرام کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تک ہمارے IDS بہار شریعت YouTube چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے کر لیجئے، اور اپنے حلقہ احباب میں بھی اس پیغام کو عام کر دیجئے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ مسلمان کی تو چاہت ہوتی ہے کہ میرے لیے آسانی ہو گئی تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آسانی کر دوں، اور کسی کے لیے دین کے معاملات میں آسانی کر دینا، سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ ناظرین کرام، اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان عالم دین تشریف فرما ہے، ہم سب کے پیارے ہیں، بہت سہل انداز میں، پیارے انداز میں اور مدلل انداز میں، مستند لب و لہجے کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے الحمدللہ ہم مسائل آپ سے سن رہے تھے، بلکہ سوالات کر رہے تھے اور آپ ان کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بھائی زکوٰۃ کن پر ہے، اور زکوٰۃ فرض کن لوگوں پر ہے، اور اس کے علاوہ کتنا عرصہ گزر جائے تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب بھائی بندہ تیار ہو گیا زکوٰۃ دینے کے لیے، اب ایک مسئلہ اس کے سامنے آ گیا کہ بھائی زکوٰۃ دینی کس کو ہے، تو آپ نے کچھ ارشاد فرمایا کہ بھائی کن لوگوں کو دینی ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ذہن میں آیا کہ زکوٰۃ کی رقم ویلفیئر کے جو ادارے ہوتے ہیں، NGOز ہوتی ہیں، کیا ان کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سوال ہے، بالخصوص پاکستانی ماحول میں اور پاکستان کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے یہاں ویلفیئرز کے کافی بڑے بڑے نام ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے لیول پر اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقوم جمع کرتے ہیں اور پھر مستحقین پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے وہ تو فقیر کو دینے کا کہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کہ انما الصدقات للفقراء، بالکل کہ جو صدقات ہیں وہ فقیر کے لیے ہیں، اور فقیر تک مال پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ صحیح، یعنی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اب فقیر کو ڈھونڈ کر اسے اس مال کا مالک کر دینا یہ میرا ذمہ ہے۔ جواب ہمیں ہی دینا ہے اس کا۔ جی ہاں، جواب ہمیں دینا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فقراء تک رسائی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، اور جو ادارے ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، تو ان کی فقراء تک رسائی ہوتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اربوں روپے ویلفیئرز کو، اداروں کو دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے فقراء تک پہنچ جائے۔ تو اس میں وہ ادارے جو مستند ہیں، واقعتاً کام کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ ان کا کام ہمیں مختلف مواقع پر، جیسے ابھی سیلاب کا مسئلہ آیا تھا، نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ غربا کو، فقراء کو دسترخوان لگا کر کھانا کھلانا، دیگر کام نظر آتے ہیں تو انہیں دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور پہلو ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا میں زکوٰۃ دینے والا ہوں جی، اب جب سال پورا ہوا تو میرے اموال میں مجھ پر 1,00,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی، فور ایگزامپل۔ اب جیسے ہی سال پورا ہوا تو یہ 1,00,000 روپے جو زکوٰۃ میں نے نکالی ہے یہ میرے نہ رہے، کس کے ہو گئے؟ فقیر کے۔ ایسا ہی۔ اب سال اگر پورا ہو چکا ہے تو میں خود بھی یہ نہیں کر سکتا کہ میں اگلے 1 سال کے لیے یہ الگ کر کے رکھ لوں اور 2-2 ہزار روپے کر کے مستحقین کو دیتا رہوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ جب تمہارا سال پورا ہو گیا ہے تو تم نے یک مشت زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اچھا، اگر میں اسے اپنے پاس روکے رکھوں گا تو یہ میں فقیر کے حق پر ڈاکہ مار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب زکوٰۃ جس کی اپنی زکوٰۃ ہے وہ اپنے پاس نہیں روک سکتا تو یہ ادارے اپنے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ تو امین ہے،
اللہ جب میں جو زکات دینے والا ہوں مجھے شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں الگ کر کے رکھ دوں، تو اداروں کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ وہ اربوں روپے اپنے اکاؤنٹس میں رکھیں؟ یہ ہے بہت بڑا المیہ۔ اس پر جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ ایک لمحے کے لیے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس دینی کام کی وجہ سے اپنی آخرت کو تو داؤ پہ نہیں لگا رہے۔ بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں، دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کام دین کا کر رہے ہوں لیکن آپ، جیسے ہمارے یہاں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم مستحبات کے نام پر حرام کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نام مستحب کا ہوتا ہے لیکن اس مستحب کے اندر ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حرام ہیں، تو وہ حرام میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ خدمت کے نام پر کہیں آخرت تو داؤ پہ نہیں لگا دی کہ آپ کو امانت، یعنی آپ دیکھیں نا حافظ صاحب، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ذمے سے سبکدوش ہوں گا زکوٰۃ ادا کر کر۔ اب میں نے 10 لاکھ لوگوں کی زکوٰۃ اپنے پاس جمع کر لی، اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے، تو مجھے اس کے اندر شرعی حدود و قیود کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ امین ہیں، جس نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے آپ اس کی زکوٰۃ فوراً سے پہلے فقراء تک پہنچا دیں۔ صحیح۔ آپ اپنے پاس اگر اسے جمع رکھیں گے تو یہ غربا کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ فقیر تک نہیں پہنچے گی تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تو اپنے خیال میں دے چکا کہ جی میں نے تو ادارے کو دے دیے، صحیح۔ اب ادارہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا سارا وبال کس پر آ جائے گا؟ ادارے پر۔ ایک اور بات میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ مالدار۔ یعنی مالدار کا کام کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، اور جو مستحق فقیر ہے اس کا کام کیا ہے؟ لینا۔ ہمارے ہاں آج عکس ہو گیا، اب مالداروں نے زکوٰۃ دینے کے بجائے زکوٰۃ جمع کرنا شروع کر دی ہے۔ اللہ، یہ ایک الٹ معاملہ ہو گیا، اس نام پر کہ میں تقسیم کروں گا۔ جی ہاں، مطلب انہوں نے اس چیز کو بطور فیچر، ہر بندے نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مالدار کا کام ہوتا تھا زکوٰۃ دینا، اب کیا ہو گیا، وہ مالدار خود جو ہے وہ اپنے سیٹھوں کی، اپنے متعلقین کی زکوٰۃ جمع کرنا شروع ہو گیا۔ اگر حسن نیت سے کیا تو ہم آپ کی تحسین کریں گے، صحیح، لیکن اگر کہیں پر خرابی ہو تو آپ خود یہ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت اس وجہ سے برباد ہو جائے۔ تو اس لیے المختصر یہ ہے کہ آپ اداروں کو دے سکتے ہیں، اس میں نمبر 1 مستند اداروں کا انتخاب کریں، نمبر 2 جو ادارے ہیں وہ فوراً سے پہلے اس مال کو خرچ کر دیں، اپنے پاس جمع نہ رکھیں۔ دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دہ ہونا ہوگا۔ یعنی کہ ایسے ادارے مفتی صاحب کے جن کے ہاں باقاعدہ شریعت مطہرہ کی رہنمائی میں ہی سارے اصول و ضوابط بنائے جاتے ہوں، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھا تبھی جاتا ہوگا کہ جب ان کے پاس شرعی رہنمائی، علماء کا ایک پینل، ایک کمیٹی ہوگی، اس اعتبار سے، اس حساب سے وہ سارے نظام کو چلاتے ہوں گے، تب جا کر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ادارے کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ والا معاملہ کر دیا، دے دی۔ اچھا، میرا اس سے متصل ایک سوال تھا، یہ بھی بتا دیجئے کہ کچھ NGOs ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بد مذہب ہوتے ہیں، یعنی کہ جو باقاعدہ اسلام کے خلاف، چونکہ زکوٰۃ دینا خالصتاً ایک اسلامی عمل ہے اور اسلام میں فرض ہے، تو ایسے لوگوں کے سپر زکوٰۃ کا مال کر دینا کہ جن کے عقائد و نظریات باطل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر ادارے کو زکوٰۃ دی گئی جو بظاہر ایک NGO بنی ہوئی ہے، تو کیا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی؟ دیکھیں، ادائیگی زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ جس فقیر کو آپ مالک کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو۔ اگر کافر کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو فقہاء کرام نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب لازمی سی بات ہے کہ آپ اپنے دین کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو جب دنیا کا معاملہ ہو تو آپ غیر مستند کے پاس نہیں جاتے۔ صحیح، بہت چھان پھٹک کرتے ہیں، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کوالیفائڈ ہونا چاہیے، اچھا نام ہونا چاہیے، تو اپنی دنیا اس کے حوالے کریں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جب دین ہے تو اس میں پھر آپ مستند کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ فریضہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا حافظ صاحب، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی زکوٰۃ کسی ادارے کو نہیں دیتا، میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں میرے رشتہ داروں میں کون ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی ہم لوگ سہل پسندی میں مبتلا ہو گئے کہ بس چیک کاٹ کے ادارے کو دے دو، ہم بری و ذمہ ہو گئے۔ چاہے ہماری بہن جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے تو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کریں کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو سب سے پہلے میں اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھوں گا جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور میں خود انہیں ادا کروں۔
پھر اس کے بعد میں اپنے دوستوں کو دیکھوں گا, پھر اس کے بعد میں اپنے پڑوسیوں کو دیکھوں گا, تو میری زکات تو وہی پوری ہو جائے گی. تو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح میں اپنی نماز خود پڑھتا ہوں تو میں اپنی زکات بھی خود ادا کروں. واہ واہ واہ, چونکہ نماز اور زکات کا ایک تعلق ہے نا, تو نماز آپ اپنی خود پڑھتے ہیں تو اسی طرح زکات بھی آپ اپنی خود ادا کریں. اچھا, پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ایک ادارے کے پاس 10 ارب روپے آ گئے, اب اماؤنٹ اتنی بڑی ہے تو اسے خرچ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود اماؤنٹ پڑی رہ جاتی ہے. تو جب آپ برڈن بہت زیادہ ڈال دیں گے اور کیپیبلٹی کم ہوگی تو مستحق تک تو وہ پہنچا ہی نہیں سکتا, تو وہاں پر بھی خرابی آتی ہے. تو اداروں کو صرف وہ لوگ دیں جو خود نہیں پہنچ سکتے, جیسے اوورسیز پاکستانی ہیں, لیکن جو دیگر افراد ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو محروم نہ رکھیں. چونکہ دیکھیں, جب آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں تو آپ کو 2 ثواب ملتے ہیں, ایک تو زکات دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. پڑوسی کو دیتے ہیں تب بھی آپ کو 2 ثواب ملتے ہیں, ایک زکات دینے کا, ایک حق کے پڑوس ادا کرنے کا. تو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود ادا کریں, اور اس کے بعد اگر بالفرض کوئی ایسا راستہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ادارے کو بہرحال دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ صدقہ نافلہ کا بھی یہی حکم ہے کسی این جی او یا ادارے کے لیے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں اس کو نہیں رکھ سکتے حسب ضرورت؟ دیکھیں, صدقہ واجبہ میں اور صدقہ نافلہ میں ایک فرق ہے. جی, صدقہ واجبہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذمے واجب ہوا, ٹھیک ہے, اور آپ بری ذمہ ہوں گے ادائیگی وجوب کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اب صدقہ نافلہ, مثال کے طور پر میں اپنے اوپر مثال لے کر سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے نفلی صدقہ دینا ہے. اب وہ شریعت نے مجھ پر واجب نہیں کیا, میں نے نیت کی کہ جی میں 10,000 روپے جو ہے وہ فلاں ادارے کو دوں گا یا فلاں مدرسے کو دوں گا. اب میں لیٹ ہو گیا, مصروف ہو گیا, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نفلی ہے, میں نے ارادہ کر لیا تھا کار خیر کا, میں نہ دے سکا تو میں بعد میں دے سکتا ہوں, لیکن میں نے وہ 10,000 روپے نکال کر ایک ادارے کے حوالے کر دیے. صحیح. اب نوعیت فرق ہو جائے گا, کیونکہ میں نے اسے امین بنا دیا, اور میں نے جس مد میں خرچ کرنے کے لیے اسے دیے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس مد میں خرچ کرے. اللہ. اب میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ میں نے اپنے 10,000 روپے ادا کر دیے ہیں اور اس نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے, تو اب وہ بلا وجہ اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. صحیح. اسی لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت عروج پر ہے, اور مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہے صدقات. صحیح. تو اس بار کم از کم تمام مذہبی ادارے یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ صدقات سب سے پہلے غربا پر خرچ کرنا. اللہ. چونکہ دیکھیں, اگر آپ کسی اور مد کے اندر خرچ کر رہے ہیں یا اسے رکھ کر اپنے اکاؤنٹ میں بیٹھ گئے ہیں, اور ایک باپ ہے رات کو اس کے قدم اپنے گھر کی طرف اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ اس کا 6 سال کا بچہ بھوکا ہے, اللہ. دودھ کا طالب ہے, اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بیکری سے دودھ خرید کر لائے. اب اس باپ کا ایک ایک قدم کتنا وزنی ہوگا گھر کی طرف اٹھتے ہوئے, کہ جب اسے پتا ہو کہ میری 4 بیٹیاں گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں اور میں آج کما نہیں سکا ہوں, اور میں ان کے سامنے جا کر کیا وہ آس لگا کہ پورا دن انہوں نے گزارا ہے. اللہ اکبر. اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی کہ جو ماں رات کو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر بچوں کو کھلا دیتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے. اب ایک طرف وہ پورا طبقہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس شدید مہنگائی کی وجہ سے, جو سیاست دانوں کی وجہ سے آئی ہے, غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں, اور ہم دیگر جگہوں پر زکوٰۃ اور صدقات کو خرچ کر دیں تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ. تو اس لیے اس بار تو خاص طور پر, میں تو ہر بار یہ بات کہتا ہوں, اس بار تو خاص طور پر یہ کوشش کریں کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ صرف اور صرف فقراء تک پہنچے. بہت گھروں میں آپ راشن ڈال دیجئے, ان کو جو ہے وہ آپ عید کی مد کے اندر پیسے دے دیجئے, علاج کی مد کے اندر پیسے دے دیجئے. یہ سب سے اہم ترین مقصد ہے زکوٰۃ کا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا, انما الصدقات فوراً للفقراء, للفقراء. بقیہ سب بعد میں. صحیح. پہلے نمبر پر صدقات کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ الفقراء آ رہا ہے. تو وہ فقیر جو ہے وہ مستحق ہے, اس تک اس کی رقم کو درد دل کے ساتھ پہنچائیے, انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال یہ بھی تھا, کیا زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے پورا سال بحسب ضرورت اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی کنڈیشنز ہیں, یہ بھی شاید سمجھ. دیکھیں, اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ پورا سال گزر چکا اور آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی,
ٹھیک ہے. اب آپ زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے اگلے پورے سال کے اندر بحسب ضرورت بانٹتے رہے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اچھا، اس کی اجازت نہیں. اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو چکی، وہ 1 لاکھ روپے اب میرے نہیں رہے تو میں اپنے پاس الگ کیسے جمع کر سکتا ہوں؟ تو اب تو زکوٰۃ یک مشت ادا کرنی ہوگی. اب کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پورا سال ہمارے پاس مستحقین آتے رہتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ کسی کی مدد کرتے رہیں، تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے، بالکل ٹھیک، یعنی جب صاحب نصاب ہوئے اور فرضیت یعنی وجوب ادا جو ہے وہ سال بعد ہوگا، تو اس پورے سال کے اندر وہ زکوٰۃ ساتھ ساتھ دیتے رہے. اب جب سال پورا ہوا تو جتنی ادا کر چکے اسے منہا کر لیں اور بقیہ جو باقی رہ گئی ہے وہ ادا کر دیں. تو اس صورت میں اجازت ہے اور اس صورت میں درستگی ہے. اگر سال پورا ہو چکا ہے اب وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ لوگ اس میں بعض اوقات نا تذبذب کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں. آپ نے گفتگو کے دوران پیچھے ارشاد فرمایا تھا مال نامی، تو یہ یہاں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مال نامی اور حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہوگی وہ ہوگا جو صاحب نصاب ہو. ٹھیک ہے. اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جو اس کے پاس مال ہے وہ نامی ہو اور اس مال پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب مال نامی سے مراد وہ مال ہے جو کہ بڑھنے والا ہے، جو مال بڑھنے والا ہے. اب بڑھنے والا یا حقیقتاً ہوگا یا حکمن ہوگا. حقیقتاً سے مراد واضح ہے، جانور ہیں بچے پیدا کریں گے تو یہ حقیقتاً بڑھنے والا ہے. اور اس کے علاوہ وہ مال جو سامان تجارت ہے تو وہ ظاہراً حقیقتاً تو نہیں بڑھتا لیکن حکمن بڑھتا ہے، اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو وہ بھی مال نامی میں شمار ہوگا. اب یہ بھی ہمارے دین کا حسن ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو. حاجت اصلیہ سے مراد وہ تمام ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو بندہ انہیں استعمال کرتا ہے، یعنی وہ اسے اس کی حاجت ہوتی ہے. مثلا گاڑی ہے، وہ میری حاجت اصلیہ میں ہے کہ مجھے ڈرائیو کر کے جانا پڑے گا. گھر ہے، وہ میری حاجت اصلیہ کے اندر ہے. گھڑی ہے، وہ میری حاجت اصلیہ میں ہے. بہت سارے لباس ہیں جو میں پہنتا ہوں وہ حاجت اصلیہ کے اندر ہے. تو وہ چیزیں جو ضروریات زندگی سے زائد ہوں اور انہیں بندہ استعمال نہ کرتا ہو تو وہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوں گی. وہ تمام چیزیں جنہیں وہ استعمال کرتا ہو، اگرچہ کبھی کبھار استعمال کرتا ہو، وہ تمام حاجت اصلیہ میں حاجت اصلیہ میں آئیں گی. ان کے علاوہ جو ان کے پاس مال ہوگا اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ بھی بعض اوقات پریشانی رہتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہ بھائی کس سال کا اعتبار ہوگا، شمسی یا قمری، تو یہ بھی ارشاد فرما دیں. جی ہاں، دیکھیں شرعی طور پر چونکہ زکوٰۃ دینی فریضہ ہے، ٹھیک ہے، تو سال بھی دینی ہی معتبر ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. تو اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، یعنی جنوری فروری کا اعتبار نہیں ہوگا، محرم صفر کا اعتبار ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی 4 شوال المکرم کو فور ایگزامپل وہ صاحب نصاب ہوا، تو اب اگلے سال جب 4 شوال المکرم آئے گا تو اس کا سال پورا ہو گیا، سال پورا ہو گیا. اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اس میں تھوڑی سی آسانی کے لیے ایک اور مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر 4 شعبان المعظم کو وہ صاحب نصاب ہوا. اب جب اگلے سال 4 شعبان آئے گا تو اس کا سال پورا ہوا. اب وہ رمضان کا انتظار نہیں کر سکتا، رمضان کا انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے مثال تبدیل کی. جی جی، کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ 3 مہینے پہلے فرض ہوئی ہوتی ہے اور وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو میں خرچ کروں گا، تو زیادہ ثواب ملے گا. یس، زیادہ ثواب کے چکر میں گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورے باب زکوٰۃ کے اندر کہیں پر بھی رمضان کا فقہاء کرام نے نہیں لکھا. شرائط کے اندر رمضان کا ذکر نہیں آیا، ہم نے پوری تفصیلی گفتگو رمضان کا ذکر نہیں آیا. رمضان صرف اس طور پر ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا. اب اگر آپ کو ثواب زیادہ لینا ہے تو اگر آپ کی زکوٰۃ شوال میں پوری ہو رہی ہے تو آپ پہلے رمضان میں ادا کر دیں. پہلے کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ شعبان میں زکوٰۃ فرض ہو چکی، سال پورا ہو چکا اور اب آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں تو اب آپ گنہگار ہوں گے. تو اس میں شمسی سالوں کا اعتبار نہیں ہوگا، بنیادی طور پر قمری سالوں کا اعتبار ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات 29 کا مہینہ ہو جاتا ہے، چاند 29 کو نظر آ جاتا ہے، بعض اوقات 30 کا ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ دنوں کی کمی زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پورا مہینہ مکمل ہوا، چاہے وہ 28 کا ہوا، 29 کا ہوا، 30 کا ہوا، آپ کا سال پورا ہو جائے گا. واہ 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 واہ. دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے کہ مفتی صاحب جب مثال دے کر سمجھاتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو نا ذی شعور تو وہ بھی الحمدللہ اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. کیا خوبصورت انداز ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، اور میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً
زکوٰۃ کے حوالے سے بہت کمال گفتگو ہو رہی ہے، اس کے مسائل کے حوالے سے، اس کی ادائیگی کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، اس ایپیسوڈ کا وقت یہاں مکمل ہوا۔ آپ چاہتے ہیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر مسئلے کو ٹائپ کر کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں اس مسئلے کو بھی شامل کریں اور مفتی صاحب سے شرعی طور پر اس کا جواب جانیں۔ ناظرین کرام، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس تسلسل کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور زکوٰۃ سے متعلق جو دیگر سوالات ہیں اس کو بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔